رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے بادشاہ کا۔ بادشاہ کچھ وزیروں کو بلاتا ہے اور ان کے ہاتھ میں مختلف سی ٹوکریاں دے دیتا ہے، اور بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ میرا باغ ہے، اس کے اندر مختلف سے پوشن ہیں، بہت سارے اس کے اندر پوشن ہیں اور اس کے دروازے ہیں، تو یہ آپ ٹوکری پکڑیں اور میرے لیے اچھے سے اچھے پھل لے کر آئیں۔ جو میرے لیے اچھے سے اچھے خوبصورت اور لذیذ اور مزیدار پھل میرے لیے لائے گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو وہ وزیر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو آج ہمیں انعامات کا موقع ملے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ باغ بہت بڑا ہے، اس کے اندر پوشن مختلف ہے، اور اس کا ایک رول ہے، مطلب جس پوشن کے اندر، جس دروازے کے اندر داخل ہوگے، پوشن سٹارٹ ہوگا، تو آپ اس پوشن کے اندر پھل دیکھیں گے، اور پھل اگر آپ کو چوز اور مزیدار لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اگلے پوشن میں جائیں۔ اور پھر جب آپ اگلے پوشن کے اندر داخل ہوں گے تو پھر آپ کو ریورس جانے کی، دوبارہ اس پوشن میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور آپ جائیں اور میرے لیے مزیدار پھل لائیں، اور جو جتنے مزیدار پھل لائے گا میں اسے اتنا ہی زبردست انعامات دوں گا۔ وہ لوگ اس باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ بڑے زبردست اور خوبصورت پھل لگے ہوتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ یار اس پوشن کے اندر اتنے زبردست اور خوبصورت پھل ہیں تو ہم کیوں نہ اگلے پوشن کو دیکھیں، اس سے بھی بہتر پھل لائیں تاکہ بادشاہ سے اچھے سے بڑا انعامات ہمیں مل سکے۔ تو وہ اس پوشن سے دوسرے پوشن کی طرف بڑھتے ہیں اور دوسرے پوشن کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جب دوسرے پوشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس سے تھوڑے کم مزیدار پھل ہوتے ہیں، اس سے کم مقدار کے اندر اور کم، اس نے بولا چلو یار اس کے اندر تو اتنے خاص پھل نہیں ہیں، چلو اگلے پوشن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پھل اس سے مزیدار ہوں گے، اور بادشاہ سے بڑا انعام ملنے کا اندیشہ ہے، اور بادشاہ ہمیں خوش ہو کر بڑا انعام دیں گے۔ تو ایسا کرتے وہ تیسرے پوشن کے اندر جاتے ہیں، اور اس سے وہ اور بھی کم پھل ملتے ہیں اور مزیدار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو ایک اور پوشن دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر اگر پھل مزیدار ملتے ہیں تو اس سے لے لیں گے، کیونکہ بادشاہ سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، جس کے زیادہ مزیدار ہوں گے، جس کے زیادہ اچھے پھل ہوں گے، میٹھے ہوں گے، اور وہیں بادشاہ ان کو ہی بڑا انعام دیں گے۔ تو اسی طریقے سے پوشن سے نکلتے نکلتے آخرکار اس پوشن میں آتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں کہ اس پورے باغ سے ہی باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے ہمیں تو کچھ بھی ہاتھ نہ آیا، ہم نے بادشاہ کے لیے کچھ بھی پھل نہیں لائے، اور اب ہمیں بادشاہ سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ تو ایک بہت بڑے بزرگ نے فرمایا انسان کی زندگی کی مثال اسی باغ کی طرح ہے، اور یہ ٹوکری یہ اعمال نامہ ہے، اور اس کے اندر جو باغ کے اندر جو پھل ہیں وہ نیکیاں ہیں، اور وہ جو بادشاہ ہے اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے کہ انسان کی جب پوشن سٹارٹ ہوتا ہے، جب انسان بالغ ہوتا ہے تو اس پوشن کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کی گیدرنگ، مختلف قسم کی یونیورسٹی کے ماحول، مختلف قسم کے کالج کے ماحول، اور مختلف قسم کی گرل فرینڈ کے کلچرز، مختلف یار دوست، اور مختلف اس کو آزادیاں، اور اس کے ہوتے ہوئے اگر وہ اس چیز کو اگنور کرتا ہے، ان چیزوں کو اگنور کرتا ہے اور مزیدار عمل کرتا ہے، اللہ و تبارک و تعالیٰ کی یاد میں سجدے کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، تو بادشاہ اس کو اس حساب سے انعام دے گا، اللہ و تبارک و تعالیٰ اس کو اس حساب سے انعام دے گا۔ مگر کچھ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تو زندگی پڑی ہوئی ہے، ابھی تو لمحے پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے، اللہ کو یاد کر لیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جنتی کو جنت میں کسی چیز کا غم اور افسوس نہیں ہوگا، کسی چیز کے اوپر ندامت نہیں ہوگی،
فقط ایک چیز کی کہ اس نے جو دنیا کے اندر اللہ و تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا یا ایسا وقت جو اس نے غفلت کے اندر گزارا ہوگا وہ اس پہ ندامت کرے گا کہ میں نے دنیا کے اندر یہ وقت اللہ و تبارک و تعالیٰ کی یاد کے بغیر کس طریقے سے گزار لیا، وہ اس چیز کے اوپر افسوس کرے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم افسوس کریں ہمیں اللہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم اسے دیکھیں، ہم اسے پڑھیں، اسے پرکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے ہمیں آفر دی ہوئی اور کس طریقے سے ہمیں عیش و آرام میں سکون میں رکھا ہوا ہے، اور چند لمحے اللہ کو یاد میں دیں، تنہائی کے اندر خود کو تنہائی کے اندر کبھی لائیں اور دیکھیں کہ اللہ و تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس مقصد سے بھیجا اور میں کیا کر رہا ہوں، اور میں جو مجھے باغ ملا ہے، جو مجھے زندگی ملی ہے، جو مجھے لمحے ملے ہیں، کیا میں پا رہا ہوں، کیا میں کھو رہا ہوں، میں کیا لے رہا ہوں، کیا نہیں لے رہا، میں آخرت کا ذخیرہ کس طریقے سے کر رہا ہوں۔ اس بارے میں ہم غور کریں، فکر کریں کہ چند لمحے پورے دن کو نہ خراب کر دیں۔ ہمارے اس دنیا کے چھوٹی سی دنیا کے اندر رہنے والے جو اعمال ہیں، جو ہم پورے دن کے حساب سے کر رہے ہیں، ہر روز کے حساب سے کر رہے ہیں، کہ ہماری آخرت تو ہم خراب نہیں کر رہے۔ اسی طرح اگر آج ہم نیکیوں کے پھل نہیں توڑیں گے، آج اگر ہم نیک عمل نہیں کریں گے، تو اللہ و تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہماری ٹوکری جب خالی ہوگی تو ہم اللہ و تبارک و تعالیٰ سے کیا انعامات کی امید رکھیں گے، جبکہ ہمیں بہترین موقع ملے، بہترین باغ ملا جس میں ہم بہت ساری اچھی اور مزیدار نیکیاں اکٹھی کر سکتے تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، یہ عیش کیا عیش ہے؟ عیش تو آخرت کی عیش ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی رہنے والی ہے، ابدی ہے۔ یہاں کی زندگی، یہاں کے مزے کم ہیں، یہ کوئی مزے ہیں؟ مزے تو آخرت کے مزے ہیں، مزے تو جنت کے مزے ہیں۔ یہ دنیا کافروں کے لیے جو ہے جنت ہے، اور مومنوں کے لیے آخرت جنت ہے۔ یہ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے قید خانہ۔